بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، جڑا سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ حل اتی نال سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ مبارکہ حل اتی یا سورہ انسان، یہ 29ویں پارے میں یہ 3 آیتاں نال سلسلہ گفتگو جاری رکھا گیا۔ جناب جڑے متواتر دوست آتے رہنے وہ جانتے ہیں کہ خالق نے فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر خالق فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے پانی کے ایک قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کا امتحان لینے کے لیے ہم نے اس کو سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ یہ سارا ترجمہ حضور کو یاد ہو چکا ہے میرے محترم سامعین۔ آخر تے اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے نہ تھا تو بنا دیا تو دیکھنے سننے والا بنا دیا، اور پھر انسان کے سامنے ہم نے خود ہی ہدایت کا راستہ بھی رکھ دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میں کوشش کی تھی کہ قرآن وچوں ہدایت اور ہادی پڑھیا جائے۔ جناب نے وہ سارا سماعت فرما چکے، وہ ذہن موجود ہے، تو میں 2-3 منٹ سے دہرا دینا۔ میں قرآن حکیم چوں ثابت کیتا کہ ہادی دے اوصاف کے بیان کیتے قرآن چوں کہ کیسا انسان ہے جنہوں ہادی ہونا چاہیے۔ وہ تسا سنیا وہ انعام والے ہادی نے، جڑے گمراہ کدی نہیں ہوتے وہ ہادی نے، جڑے کدی بھی راستہ نہیں بھٹکتے وہ ہادی نے۔ ہادیاں دے اوصاف بیان کرنے تو بعد پھر میں ایک مجلس اس تے پڑھی کہ اگر ہادی وچ کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے تو پھر ہدایت لینے والے میں بھی کچھ کوالٹیاں ہونی چاہیے۔ وہ بھی پھر میں پڑھیا کہ انہوں متقی ہونا چاہیے، اور متقی ہونے واسطے اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم، وہ سارا کچھ جناب کو یاد ہوئے گا یقیناً۔ پھر میں کل عرض کی تھی کہ ایسے لوگاں دا بھی ذکر قرآن چ اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ ہدایت کرنا ہی نہیں چاہتا، یعنی جڑے اللہ دیا نشانیاں کا انکار کرتے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سلسلہ ہدایت 8 دن جاری رہا۔ اج میں انہوں کلوز کرنا چاہنا ہوں، اج میں دسنا چاہنا اور یہ سوچنا چاہنا قرآن حکیم کے مطابق کہ جس دن تو چیلنج ہوا ہے نا کہ میں تیرے بندیاں گمراہ کروں گا، چیلنج شیطان نے کیتا سی کہ میں تیرے بندیاں گمراہ کروں، اللہ فرمایا میں تینوں مہلت ضرور دینا، لیکن میرا حق ہے کہ میں پھر تیرے مقابلے تو کوئی ہادی بنا۔ اگر تو میرے بندیاں گمراہ کرن دا ارادہ کر لیا تو پھر میرا بھی ہادی جتھے جتھے تو گمراہی پھیلائے گا اتھے اتھے میرا ہادی ہدایت دے گا۔ یہ مقابلہ کر لیا تو جڑے میرے ہون گے وہ تیرے ہاتھ نہیں آؤ گے، ہو سکتا جڑے پھر میرے ہون گے وہ تیرے ہاتھ بھی نہیں آؤ گے۔ بھئی یہ شیطان کا بھی ایک چیلنج ہے، وہ وحدانیت نے احدیت نے وہ چیلنج قبول کر لیں، اور الحمدللہ اساں ہن ارادہ کر لیں کہ ساڈا شیطان نال واسطہ نہیں، ساڈا توحید نال واسطہ ہے۔ دیکھو اللہ پاک ساڈے نال ہے الحمدللہ، یہ سانو گمراہ کردا جگہ جگہ تے ایتھے نہ کرے اوتھے نہ کرے اوتھے، انسان دا دشمن ہے۔ میں اج دسنا چاہنا جس اللہ نے سانو ازل تو لے کے تے آخری پیغمبر تک آوارہ نہیں چھڑیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، کدی خلیل آ جاندے نے، کدی نوح جیسے نجی اللہ آ جاندے نے، کدی موسیٰ جیسے کلیم اللہ آ جاندے نے، کدی عیسیٰ جیسے روح اللہ آ جاندے نے، تو پھر اخیر ہوئے کہ محمد رسول اللہ آ جاندے ہیں۔ جب اللہ پاک نے ساڈے تے اتنا رحم کیتا ہے کہ اس کتے نو کھلا نہیں چھڈیا۔ ویکھو نا جی اللہ دا بڑا اس آکھیا سی مینوں مہلت دے تے میں تیرے بندیاں نو وڈا، ویکھو تسی کیسی گل ہے کہ مہلت بھی توں دے تے بندے بھی تیرے گمراہ کرن۔ اللہ انج کیتا ہے، یہ رسا شیطان دا ضرور وڑیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ جتھے جتھے توں بندے نو وڈن لگو نا میرا ہادی 10 چھڑے گا کہ ادھر نہ جایا جی ادھر کھلا جائے۔ بہت شکریہ، میرا خیال تسا قبول کر لیا۔ بھئی ہادی 10 دے آئے نے، حضرت آدم بھی 10 دے آئے نے، نوح بھی 10 دے آئے نے، جتھے جتھے شیطان نے شیطانی کرنی ہے اتھے اتھے نہ جی ہادی 10 دیتا ہے کہ ادھر جائے تے کھلا جائے۔ میں تو
نوجوانوں میں ایک مخاطب ہوں، تسی جدوں کوئی عیب کرن لگدے ہو نا، عیب جڑا کام ٹھیک نہیں، تسی سوچ کے دسو کہ ویسے تو اندر ایک گھنٹی کھڑک جاندی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو، اندر ایک گھنٹی کھڑک جاندی ہے، جڑا بندہ آندا نا میں قرآن نہیں پڑھیا تو میں حدیث نہیں پڑھیا، اے رولا ہی کوئی نہیں، اس حشر والے دن بندے یہ سمجھ کے بچ جان کہ تہاڈا خیال ہے کہ آخر کہ میں تے جی قرآن شریف نہیں پڑھیا، میں تے حدیث نہیں سی پڑھی نا، جہڑے ویلے بندہ پیڑا کرن دا ارادہ کردا ہے اسے ویلے اندر گھنٹی کھڑک جاندی ہے کہ مرضی تیری اپنی ہے، مڑنا تو کوئی نہیں۔ اون جے ایک تینوں میں دساں، یہ ہے عیب ہی، ہے عیب، چھوٹا عیب دساں، میں وڈیاں وڈیاں نہیں نہ کرتا، میں چھوٹا دسنا، ابے کو چوری موٹر سائیکل کڈن لگیا ہوں، وہ اندروں ڈرتا ہے کہ جے ابے نو پتہ لگ گیا ہے، وہ جڑا اندر دا ڈر ہے نا انہوں ہدایت آنی، مولا پاک جزائے خیر دے، وہ اندر دا ڈر جنہوں سارے ڈر رہ جانا وہ یزید ہوندہ ہے، مولا پاک جزا دے وے۔ میرے محترم سامعین، آج میں دسنا چاہنا جس اللہ نے آدم تو لے کے مصطفیٰ تک سانو آوارہ نہیں چھڑیا، میرے تے تواڈے نبی جڑے سرکار دو عالم نے، آخری پیغمبر سرکار دو عالم، انہاں تے آ کے اللہ نے نبوت بھی ختم کر دیتی، اللہ نے رسالت بھی ختم کر دیتی، نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، تو ہم کو شک ہے اور ساڈے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، ٹکا کے بولو، تسی تو چپ ہی کر گئے وہ یار، نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، سرکار رسول نے تو انہوں دی رسالت تو بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ تو انہوں ایک گل دسا، نبی ایک انسان نو آکھیا دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے، میں تو ہاں تے تو میں ہوں، او دا نام علی ہے تے نبیوں بھی نہیں، وہ نبی دے وسیع ہو سکتے ہیں، وہ نبی دے خلیفہ ہو سکتے ہیں، وہ نبی دے نائب ہو سکتے ہیں، نبی دے جانشین ہیں، لیکن نبی نہیں، نبی نہیں، تے جدوں علی جیسا نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور تے نبوت بھی ختم ہو گئی، کہ میں شکریہ، حضور تے رسالت بھی ختم ہو گئی۔ جس اللہ نے سانو کسے دور چ آوارہ نہیں چھڑیا، تو اڈا کی خیال ہے جتھے نبی آنے بند ہو جان تے رسول بھی آنے بند ہو جان، ختم نبوت دی مہر لا دیتی جائے، ختم رسول دی مہر لا دیتی جائے، اور سرکار تے نبوت اور رسالت نو ختم بھی کر دیتا جائے، اے ہو کہ میں سکتا کہ او عادل جس انی دیر ساڑا خیال رکھیا ہے او مصطفیٰ دو بعد سانو آوارہ چھاڑ دے گا؟ سبحان اللہ، مولا بھی تو جزائے خیر دے۔ نبی تے دنیا تو چلے جان گے لیکن اللہ سانو آوارہ نہیں چھڑیا، حضور تے نبوت ختم ہوئی ہے میرے محترم سامعین، ہدایت ختم نہیں ہوئی، حضور تے رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہدایت کا جڑا انتظام کیتا ہے، اتھوں میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا، سورہ مبارکہ جمعہ دی مشہور آیت ہے، جڑی مشہور نہیں وہ میں پڑھنا، اور جڑی مشہور ہے وہی پڑھنا۔ والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا امیوں میں، جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، ان گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت میں لانے والا زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نام ہے۔ وہ لوگوں کو پڑھ کے پڑھا کے تزکیہ نفس کر کے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کے اور لوگوں کو اسلام میں لے آیا، ہدایت میں لے آیا۔ یہ گل کرن تو بعد اگے وہ گل اہم ہے جڑی آج کرنا چاہوں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جی ہر نبی نے یہ کام کیا ہے جو آپ نے کیا ہے، کہ بندیاں دی ہدایت کی تھی، تسی ہو نہیں، وہ اور ہیں آپ اور ہیں، آپ تصدیق نہ کریں تو وہ نبی نہیں بنتے، تو سلطان الانبیاء ہیں،
فرمایا میری ڈیوٹی کوئی زیادہ ہے؟ فرمایا زیادہ. جڈا بڑا افسر ہوئے گا ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوں. تھاندار کی ذمہ داری تھوڑی ہے, ڈی ایس پی کی زیادہ ہے, ایس پی کی زیادہ ہے, ایس ایس پی کی زیادہ ہے. جڈا افسر بڑا ہوتا جائے گا ذمہ داریاں بڑھتی جان. آدم تو لے کے عیسیٰ تک بڑے بڑے افسر نے, لیکن جیڑی ذمہ داری میرے نبی دی ہے انہوں اجتہاد نہ سن لو. آج میں اپنا موضوع کلوز کرنا چاہتا. اللہ فرماتا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. آپ کی ذمہ داری صرف ان بندوں کی نہیں, جو بعد میں آئیں گے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ. کیا بات ہے, بہت شکریہ. لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وَآخِرِينَ مِنْهُمْ, یہ جو تیرے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں نا, ان کے بعد والے, ان کے آخر والے, وہ جو ان کے بعد آئیں گے لما یلحقوا بہم, جو آپ سے ملحق بھی نہیں ہو سکے, جو آپ سے ملاقات بھی نہیں کر سکے, جو آپ کا زمانہ بھی نہیں دیکھ سکے, وہ بعد میں آنے والے ہیں. آنا تو قیامت تک کی ہدایت کا انتظام کر کے آنا. قیامت تک دی ہدایت توڑے ذمہ میں وہ انتظام کر کے ہونا جی, کر کے ہونا جی. ٹیچر سکول تو چھٹی کرن لگے تو بچے آندے نے سر تسی فرمایا میں چھٹی جا رہا تو ساڈا کی بنے گا؟ موندا فکر والی گل ہی کوئی نہیں. جنہ مینوں چھٹی دیتی ہے اگوں تانوں نہ آوارہ چھڑ چھڑنا ہے. جنہ مینوں چھٹی دیتی ہے دوجا ٹیچر بھیج دین گے. اور ٹیچر سکول آوارہ نہیں چھڑتا, پیغمبر ساری امت آوارہ کیسے چھڑتا؟ کوئی تے نبی نے ہدایت کا انتظام کیتا. شکریہ کرنا. اور اللہ فرما رہے ہیں لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, جو آپ سے ملاقات نہیں بھی کر سکے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے. آج ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں گے کہ وہ انتظام کیا تھا. وہ انتظام قیامت تک دی ہدایت دا انتظام ہے. کوئی منصوبہ بندی بھی تو پکی ہوئے گی نا. نبی تے ہونا کوئی نہیں, نبی تے ہونا کوئی نہیں, تے رسول بھی ہونا کوئی نہیں. ہوں میں تمہیں دساں بات دا انتظام نبی کر کے گئے. میں پہلا نبی کر کے گئے. بندے انکار کرن تے کرن, ہو سکتا ہے جنہوں چھڑ کے گئے نے وہ چنگا نہ لگدا ہوئے, جنہوں ہاتھی بنا کے گئے نے بندے نوں چنگا نہ لگدا ہوئے, لیکن نبی انتظام کر کے گئے. میں تمہیں جلدی جلدی قریب لے آنے واسطے ایک باری تمہیں میں آیت سنانا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, ساری پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو پھر درود. محمد یا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سب پڑھے. اللہ قرآن کیا کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اس پر درود پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں. ٹھیک, نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. کس نبی تے درود پڑھتے ہیں جہدے تو بعد نبی؟ شکریہ. کس رسول تے درود پڑھتے ہیں جس تو بعد رسول کوئی نہیں. ہن تسی بھی پڑھو. ہن تساں جڑا پڑھیا ہے تساں صرف نبی تے نہیں پڑھے, تساں آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جدو اللہ نبی تے پڑھتا ہے ملائکہ بھی نبی تے پڑھتے ہیں, تساں کو آل تو کیوں پڑھے؟ میں تو انہوں آکھیا درود پڑھو, تساں آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن چ لفظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو, ایمان والے پڑھو. اللہ کدے تے پڑھتا ہے؟ علی النبی, علی نبی. تساں نبی تے نہیں پڑھیا, تساں تے اگے ود گئے. اللہم صلی علی محمد آکھ کے بس کرو, کہنا پڑھو. کوئی اللہ جو نبی تے پڑھتا ہے تے ملائکہ بھی نبی تے پڑھتے ہیں, تو تسی بھی نماز پڑھ چھڑے کرو اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. تساں جی پڑھنا نہیں, تسی سچے ہو, تے میں بھی نہیں جی پڑھنا, میں بھی سچا ہوں. اس واسطے کہ میں تقریر چھڈ کے قرآن تے ہاتھ رکھنا, میں با وضو کھڑا ہوں. مینوں قسم ہے اس قرآن دی, جدو صحابہ پوچھا نا درود کیویں پڑھنا ہے, ادو نبی نے آکھیا میرے تے بھی تے میری یاد تے. یہ
پوری دنیا تے صحابہ نے احسان کیتا انہاں حضور نے پوچھیا کہ کدھر تے درود پڑھنا تے حضور نے دسیا اللہم صلی علی محمد بولو یار واہ آل محمد نبی پاک نے کہ حدیث سے اور بھی فرمایا مجھ پر کوئی دم کٹا درود نہ پڑے بندے آکے یا رسول اللہ وہ دم کٹا درود کیا ہوتا ہے فرمایا جس طرح جانور کی اگر دم نہ ہو تو ویسے تو وہ چلا پھرتا ہے گوشت بھی اس کا کھایا جا سکتا ہے پوچھل نام ہی ہوئے تو گوشت کھا کرتا ہے لیکن قربانی کے لیے جائز نہیں سبحان اللہ قربانی کے لیے اس لیے جائز نہیں کہ اس میں عیب آ گیا ہے فرمایا جس طرح جانور کی دم نہ ہو تو وہ عیب دار ہو جاتا ہے جس درود میں میری آل نہ ہو وہ عیب دار ہو جاتا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ یہ مطلب ہے درود یا مصطفیٰ تے یا مصطفیٰ دی آل تے ہون میں دسنا چاہنا کہ حضرات نبی تے نبوت مکیے نبی تے رسالت مکیے نبی تو بعد ہدایت نہیں مکی ہون لوگ پوچھیں گے وہ کون ہیں جو نبی جن کو ہادی بنا کے گیا ہاں بس دیر تے لگنی کوئی نہیں وہ وہی ہیں جن پر اپنے ساتھ درود پڑھوا کے گیا کمال ہے بھائی کمال ہے سمجھاؤ میرا اللہم صلی علی محمد یہ مطلب ہے یا مصطفیٰ پہ درود ہے یا مصطفیٰ کی آل پہ درود ہے اور نبی پہ نبوت ختم ہے نبی پہ رسالت ختم ہے اگر درود نبی تک رہتا اللہم صلی علی محمد تو ہدایت بھی محمد پہ رک جاتی تو سا کوئی نہیں سنیا پھر سن لو اگر رسول تک درود ہوتا تو ہادی بھی رسول تک رک جاتے لیکن پوری دنیا کو پیغمبر نے پڑھوایا پڑھو اللہم صلی علی محمد حضرات مجھے شبیر کے خون کی قسم صحابہ بھی یہی درود پڑھتے تھے صحابہ کرام بھی یہی درود پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب سے صحابہ نے یہ درود پڑھا ان کو دیکھ کے ہم نے پڑھا جب محمد کے بعد درود والے موجود ہیں تو سمجھو ہادی بھی موجود ہے کیا بات ہے بھائی میں اپنے مقصد کامیاب ہاں جنہی میں گل پہنچانا چاہتا سا میں پہنچا نہیں یہ مطلب ہے نبی کے بعد نبوت ختم ہوئی ہے آل ختم نہیں ہوئی اور نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا آل آئے گی تو انہوں نے گل دسا تسی تو بڑے راضی بیٹھے ہو نا اہل سنت بھی تے سارے شیعہ بھی کہ آل رسول پھر ہے نا جی انہوں نے درود بھی ہے اے نبی دی آل تو جن مشرک تنگ سن تو ہی اندازہ نہیں کر سکتے مشرک تنگ سن کیونکہ نبی نال علمی مقابلہ نہیں کر سکے علمی مقابلہ نہیں کر سکے ڈنڈی پٹی مقابلہ نہیں کر سکے معجزے نال مقابلہ نہیں کر سکے پیغمبر نے مخالفین دی بس کرا چھڑی سی کی پہنا پیغمبر نے مخالفین دی بس کرا چھڑی سی انہوں نے ایک کوئی آسرا سی جدی وجہ تو جیوں دے سن او کی اوہاں دے سن یہ جڑا پتر ہویا ہے او تے ویسے ہی فوت ہو گیا اے ان دنیا تو جان والے نے تے جدو اگے پتر ہی کوئی نہیں اولاد ہی کوئی نہیں آل ہی کوئی نہیں یہ دا پتر ہی کوئی نہیں بیٹا ہی کوئی نہیں تے اگے دین کڑے پاس جائے گا جویں یہ قبر جان گے اسی دا سارا دین لپیٹ کے قبر چ رکھ دیاں گے اس واسطے ہوول ابتر جویں بندیاں ایک دوجے نوں تسلی دیتی ہے نا اے بے اولاد ہے اے بے اولاد نے اللہ ویندا سی پیا اللہ فرمایا تہاڈا میں علاج کر لینا نبی نو بے اولاد آکھ کے مطمئن ہونے والے ہو انا تو اے نہ کر پاؤ فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر تیرا دشمن بے
کی وجہ سے نبی بے اولاد نہیں. میرے لوگ دیکھو یار کوئی ہے اور نبی دا تے بیٹا ہی اپنا کوئی نہیں. صدقے شاہ خالد پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب تو لے کے سید ابو العلا مودودی تک تے مودودی تو لے کے طاہر القادری تک طارق جمیل تک پوری کائنات دے علماء شکرے جے کتے کٹھے بھی ہوئے نے ساریاں کٹھے آنکھیا جے شک نکلے میں نو فون کر لو. میں دیوبندی علماء شیعہ علماء اہل حدیث علماء اور اہل سنت بریلوی علماء دی ذمہ داری لے کے گل کر رہے ہیں جہالا دی نہیں علماء دی ذمہ داری لے رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر کا عالم متفق ہے کہ جس کی وجہ سے نبی بے اولاد نہیں اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. شکریہ شکریہ. نبی کی نسل چلی ہے بطول کی وجہ سے. اب کافروں کو اندر تسلی کیا تھی کہ اس کی نسل ہی نہیں نسل نہیں تو ہدایت کا سلسلہ بند ہو جائے گا. اللہ فرمایا نسل ان کی نہیں رہے گی تیری رہے گی. اس کی موجب بنی ہے جناب فاطمہ. بولو یار بھئی اللہ نے پیغمبر نو بیٹی عطا کی تھی تے فرمایا تیری بیٹی جو نسل ٹوراں گا. ایتھے روڑا اے وے کہ تیاں دی تے نسل پھر وکھری ہوندی ہے تے بندے دی نسل چ پتر چوں ہی ہوندی ہے نا. آ جڑے تیاں دو جم پین تے تریجی جمے تے اللہ نو آکھن لگ پیندے نے کہ مہربانی بھی کر ایک ہی کیتا ہی جے تے نسل واسطے پتر پہ منگنا ہے تے نبی دی تے نسل ہی تھی تو دوئی سر اٹھا میں پہلے نبی دی نسل ہوں تک باقی تھے سید جڑے بیٹھے نے وہ جناب فاطمہ زہرا دی اولاد نے. ہن اللہ نے اس کائنات چ ہدایت نو قائم کرنے واسطے نبی دی نسل نو قائم کرنا ضروری سمجھے. میں لطف لین لگا گرمی بڑی ہے. یہ جڑے آندھے سن پہ دا پتر کوئی نہیں یہ دی اولاد کوئی نہیں یہ دی اولاد کوئی نہیں انہاں نو نبی دے صحابہ نہیں سمجھتے. اولاد تے نبی دی نہیں سی صحابہ کرام تے آسان. صحابہ تو بڑے چپ کر دیو کی گا ہائے صحابہ کرام دی ذکر آوے تے چہرے کھلے رہنے چاہیے نے. کمال دے بندے ہو تسی انہاں کو تساں درود سکھیا صحابہ کو تساں اس کر دی تعظیم سکھی ہے. اس واسطے جاگیا کرو صحابہ دے ایسے کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود سن تو جڑے بندے سمجھ دینے کہ کچھ قریبی جڑے بہت صحابی قریبی سن انہوں نے نبی دا یار بھی بندے کہہ دیندے نے کئی بار یار. ویسے جدی اطاعت واجب ہوئے نا او دے نال یاری نہیں ہو سکتی او دی تے غلامی ہو سکتی ہے نا. یار نو تے کسے وقت بندہ انکار بھی کر دیندا یار نو کسے ویلے بندہ دا چھڈ پر اے کیڑا کام چھڈ پر لیکن جدی اطاعت ضروری ہوئے او دے نال یاری دوستی نہیں ہوندی غلامی ہوندی. اے جنہیں نبی پاک دے غلام سن قریب تو قریب سوچ لو قریب تو قریب اور سوچ لو اور قریب تو قریب جڑے جڑے سوچنے جے سوچ لو تواڈے وچ ہی نے نا تساں سوچنے تو میں گل کرنی تساں سوچ لے نبی دے غلام نبی دے صحابہ سارے سوچ لے تواڈی خیر ہو. اچھا ہن میں پوچھنا کہ جدوں ایڈے ایڈے پیارے غلام تے ایڈے ایڈے عاشق نبی دے موجود سن کافراں نوں اے خیال کیوں نہیں آیا کہ اے دے دین نوں اگے لے کے ٹر پئے. تھوڑے ہی بولے بولے کہ پھر نہ اچھا یاش بھائی یہ بھی وہ سوچ سکتے سن کہ جدو نبی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جدو نبی دنیا چھڈن گئے یہ جڑے عاشقان نے اور جڑے طالبان نے یعنی طالبان علم سرکار دو عالم کو علم حاصل کرتے ہیں اور جڑے حضور دے قریبی دوست نے یہ سارے اس دین نو لے کے اگے ٹر پڑن گے. انہاں تو نہیں ڈرے بھائی ڈرتے ہونا چاہیے سی جی اینے پیر دے مرید ہون بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے دا پیر دا اپنا پتر کوئی بھی نہیں. پیا ویکھا صوفی صاحب مرید نے اے بڑے صوفی صاحب مرید نے چھوٹے صوفی صاحب مرید نے تے جڑے ساریاں مجھاں دا دودھ یار بھی تے گھر چھڑ دے نے یہ چلا لن گے دربار نو چلا لن گے دربار نو
تے جے سارے بندے سوچن کہ پتر دا کوئی نہیں دربار گیا، پتر دا کوئی نہیں دربار گیا، پھر دا مطلب اندروں بندے نو پتہ ہوندا نا اے کام یاراں دوستاں والا نہیں، تہاڈی خیر ہوے، اے کام عاشقاں والا بھی نہیں، یہو جیاں کام نسلاں کردیاں نے، پتر کردے نے، اولاد کردی ہے۔ اے دا مطلب کافراں مشرکاں دے ذہن چ بھی ہے سی، اگر وہ سوچ لیندے نا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس دین نو اگے لے کے جا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ صحابہ نو توفیق دے دینا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اتنی قوت اور طاقت اور توفیق دے دینا کہ وہ اس دین نو لے کے اگے چلتے، لیکن خالق ان اندروں جانتا سی کہ انہاں کافراں مرنا ادوں ہے جدی دی نسل پیدا ہوئی، انہاں نو تکلیف ہے نسل دی، تے میرے نبی نو بے اولادہ کھناڑے ہو، میں انہوں فاطمہ عطا کی تھی، ایدے وچ خیر کثیر ہے، اے نسل کٹا نہیں، تسی اب تر رہو گے تو آڈی نسل مک جائے گی۔ اسے واسطے پوری دنیا تے اے لوگ آندے نے آل نبی اولاد علی، کوئی نہیں آندہ میری نسل ابو جہل نال ملتی ہے، کوئی نہیں آندہ میرا شجرہ ابو لہب نال ملتا ہے، یہ دا مطلب ہے نسل دشمن رسول دی مکی نبی دی نہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا نو اللہ نے نبی دی گود بھیجیا کہ تیرے ذریعے یہ دی نسل رہے گی، تے نسل دے ذریعے درود رہے گا، تے درود والے قوم دے ہاتھی بننے ٹھیک۔ ہون جتھے ضرورت زہرا سی، اب پھر ضرورت پڑی کہ آخر زہرا کا نکاح بھی کسی کے ساتھ ہو، کیا بات ہے؟ ہوں تو انہوں پتہ لگے گا علی صرف ابو طالب کا بیٹا نہیں، دین کی ضرورت کو ابو، کیا بات ہے؟ دین کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ فرمایا ہے میں نے زہرا بھیجی ہے، ابو طالب کے گھر میں علی بھیجتا ہوں، ان دونوں کا نکاح کر اور دنیا میں اعلان کر، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا۔ مہربانی صدقہ جامع انہاں دوواں دی نسل چل رہی ہے جدے تے آج بھی درود پڑھیا جا رہے ہیں۔ ہون پڑھو حوالہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ دا مطلب ہے محمد و آل محمد، محمد تو بعد سرکار تو جڑی آل محمد ہے نا وہ انتظام ہے، جڑا اللہ کے حضر انتظام کر کے آئے وہ انتظام ہے۔ آل محمد نو چھڑ گئے نے نبی، اور مقام غدیر تے حضور نے فرمایا، سیرت انسائکلوپیڈیا دارالسلام ایک ادارہ ہے سعودی عرب دا، انہاں چھاپی میرے کو موجود ہے 10 جلداں، 10ویں جلد جو فرماتے ہیں کہ نبی نے میدان غدیر میں فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت۔ کنیاں چھڑ کے جا رہے ہیں؟ 2 ہدایت واسطے، اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میں نبی کہہ رہا ہوں کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ یہ مطلب ہے میرا موضوع آج مکمل ہو جائے گا۔ نبی جاتے وقت امت کی ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے ایک چیز چھوڑ کر نہیں گئے۔ کنے تھوڑے بندے بولے کنے چھڑ گئے؟ تو لو جناب کچھ بندے آکھیا ایک حدیث اور بھی ہے، اے شیعہ نہیں پڑھ دے، وہ میں پڑھ چھڑنا، میں پڑھ چھڑنا، سمجھی سارے شیعہ پڑھ چھڑنا، میں پڑھنا۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سی ایک مرتبہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیت، میں 2 شے میں چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری قرآن ہے تو ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ طارق جمیل صاحب یہی لکھے ہے، طارق قادری صاحب یہی لکھے۔ ایک اور حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ جے تے تو سمجھنا پہ اہل بیت نو جو مائنس کر کے، واہ 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 بہت اچھے، اگر اہل بیت نو مائنس کر کے تے ایتھے سنت ہی رکھ لئیے تو پھر بھی میں تینوں کتھے جان دینا، ایتھے تینوں میں رکھنا ہے، جانا کتھے ہی مہمان ہے تو ساڈا۔ میں تینوں ایک گل دساں، اگر تو اہل بیت نو بچوں کٹ کے تو دی جگہ تو سنتی پہ رکھ، نبی اپنی سنت چھڑ گئے نے، تو اہل بیت کو چھوڑ دے گا تو نبی کی سنت کہاں سے ملے؟ واہ بھائی واہ،
اگر نبی سنت بھی چھٹ گئے ہیں، اہل بیت چھٹ گئے ہیں، اور پھر لوگ آکھن گے کہ جناب اہل بیت تو علاوہ بھی تو سنت لب سکتی ہے کدھروں، میں دس دینا تو لب دیے تو لب لے یا میں ڈکنے پہ جی کھلی چھوٹی ہے جتوں مرضی ہے لب لے. لیکن ایک گل دس، اے قرآن ہے، اے سورہ مبارکہ میرے سامنے حاضر ہے، اے پارا ہی ایسا ہے، بھولنے والی گل کوئی نہیں. پارا 14 ہے، 14واں پارا ہے سورہ مبارکہ میرے کو جناب حجر الحجر، اور تسی حیران ہو گے کہ آیت نمبر 72 ہے. قدرتی پارا کن میں 14واں تے آیت نمبر 72. اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، لَعَمْرُكَ مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، ساری زندگی کی. وہ لوگ جو لوط کی قوم والے تھے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ بڑے بھولے ہوئے لوگ تھے، وہ بڑی مستی میں سرگردان تھے. مجھے تیری ساری عمر کی قسم. اے اللہ کنوں اکھے؟ حضور نو. اور اگر تنہوں ہوش ہوئے تو اللہ عیب دار چیز کی قسم ہی نہیں کھاتا. واہ 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 واہ. اللہ جب قسم اٹھاتا ہے کسی بے عیب چیز، شکریہ کہ بلا بے عیب کی اٹھاتا ہے. آپ دسو اللہ نے کوئی 40 سالہ تو بعد قسم کھا دی؟ شدی بولو یار ٹائم ہو گیا. 50 سال بعد کدوں؟ ساری عمر. ایڈے بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے نے، انہاں دی عمر ہونے شروع ہوئی ہے نہیں. جدن ماں دی گود وچ نہ قدم رکھے دنیا تے آئے نے، عمر دا پہلا دن سی، اگلا دوجا دن، اگلا تیجا دن. او ماما بیٹھیاں نے پوچھ لے اے کنے چر دا ہے؟ اے ہو گیا جے کچھ 6 سالاں دا تے 8 دن. ہاں اے دا مطلب ہے 6 سال بھی انہوں یاد نے، 8 دن میں یاد نے. کنے کو دا بال ہو گیا جے، اے نو 5واں مہینہ جے. اے دا مطلب ہے کہ عمر شروع ہوندی ہے جدوں بندہ اکھ کھولتا ہے ماں دی گود وچ. مولا تانوں جزا دے. اللہ فرماتا ہے مینوں تیری ساری عمر دی قسم. یہ دا مطلب ہے نبی بچپن میں انجی پاک سن، ماں دی گود وچ بھی اوڈے ہی پاک سن. تے جدوں 6 سالاں دے ہوئے نے، 8 دے، 20 دے، 40 دے، 63 دے، یہ دا مطلب بچپن بھی پاک. جلدی بولو. جوانی، بڑھاپا، انہاں بچیاں واسطے نبی دا بچپن سنت ہے کہ نہیں؟ ہے. جوانا واسطے جوانی نبی دی سنت ہے کہ نہیں؟ ہے. ہن بول دو ہے. تے بڑھیا واسطے نبی دا بڑھاپا سنت ہے کہ نہیں؟ ہے. یہ دا مطلب ہے نبی تو بچپن میں بھی سنت عطا کرتا ہے، جوانی میں بھی سنت عطا کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی سنت عطا کرتا ہے. اگر نبی سنت چھوڑ کر گیا ہے تو وہ لوگ تلاش کر جن کا بچپن بھی محمد جیسا ہو، جن کی جوانی بھی رسول جیسی ہو، جن کا بڑھاپا بھی نبی جیسا ہو. واہ خیر ہو گئی. آخری بندے تک شکریہ. یہ دا مطلب ہے اگر نبی قرآن کے ساتھ سنت بھی چھوڑ گئے ہیں تو وہ لوگ تلاش کر جن کا بچپن بھی نبی کی طرح بے عیب ہو، جوانی بھی بے عیب ہو، بڑھاپا بھی بے عیب ہو، اور جس کی زندگی کا آدھا حصہ گمراہی میں گزرے. وہ ہدایت لینے والا ہوتا ہے، دینے والا نہیں. مولا تانوں جزائے خیر. اس کی پوری زندگی سنت نہیں بنتی، پوری زندگی سنت اس کی ہوگی جس کے بچپن میں بھی عیب نہ ہو، جوانی میں بھی عیب نہ ہو، اور بڑھاپے میں کہ اللہ وہ کون نہیں. اللہ پر میں پڑھ درود، میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ فرماتا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں نا ان میں عیب نہیں ہوتا. کمال ہے. یا مصطفیٰ تے درود ہے یا آل محمد تے درود ہے. ایک ونڈ کر دیں، درود
براہ راست ڈا کے درود براہ راست ڈا کے سیدھی ٹر جاندی. تسی رات نو 2 بجے اٹھے ہو 2:30 بجے اکھاں بند نے, تسی کسی کام واسطے اٹھے ہو, اٹھ کے وہ کام کیتا تے پھر اس تسی سو گئے, یا چلو کچھ بھی نہیں کیتا, جاگ آ گئی, کروٹ بدلی, کروٹ بدل دیا تو درود پڑھ دیتا, درود پڑھ دیتا ہے. اللہ فرماندا ہے اگلی نیند تو بیدار ہون تک آ فرشتہ تیری نیکیاں لکھدا ہے. ہائے ہائے اوئے تو ستا رہو, اوئے تو ستا رہو, تو ستا بھی رہے گا تو میں نیکیاں لکھواواں گا, کیونکہ تو میرے نبی تے درود پڑھے. درود بہت بڑی شے, 2:30-3 بجے درود پڑھیا جائے, اللہ فرماندا ہے ادوں ہی پہنچ جاندا, ادوں ہی پہنچ جاندا ہے. اللہ دی اپنا نظام ہے, نظام ہے. تو ہیلو کرو تے امریکہ گل پہنچ جاندی. اللہ دے بندے اللہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا, وہ تو ساری کائنات دا وارث ہے. اللہ فرماتا تو 2:30-3 بجے درود پڑھے, درود پڑھے. ہن جدے تے درود جانا ہے وہ تے ٹر جانا ہے, ٹر جانا ہے. اے قرآن ہے نا جی, اینوں میں ہر ویلے کول رکھنا لیکن ہر ویلے نہیں رکھدا. ہر ویلے کول رکھنا, کئی باری میں سکاپل ہی نہیں ہوندا اینوں ہاتھ لاواں, میرا وضو ہی نہیں ہوندا, میرا وضو ہی نہیں ہوندا. کدی ہاتھ لا سکنا تے کدی نہیں لا سکنا. کسے ویلے نہیں لا سکدا, پلیت بندہ اینوں ہاتھ نہیں لا سکتا. کسی ویلے سڑ تے پلیتی آ جاندی ہے, ادوں ہاتھ لاواں گے جدوں پاک ہوواں گے. یہ جو درود پاک ہے نا, یہ 2:30-3 بجے ٹر جائے, تو آکھ اللہم صلی محمد وآل محمد, جا بھائی محمد تے محمد دی آل تے, یہ اسی ویلے ٹر جاندا ہے. کسی ایسے بندے اور بی بی تے درود نہیں جاندا. یاد رکھنا درود اپڑے تے وہ تے غسل واجب ہو گیا ہو. ہر اٹھا میرے نال درود پہنچے اور وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ درود وصول کرے. اسی لیے جن پہ ہر وقت درود جا سکتا ہے انہی کا دروازہ مسجد میں ہر وقت کھلا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنہ تے ہر ویلے درود جا سکتا ہے, سارے مدینے تے دروازے بند کر دیتے گئے الا باب علی. حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں کرائے گئے, مسجد میں کھلتے. فرمایا تم سیدھے مسجد میں آ جاتے ہو نا, کبھی مسجد میں آنے کے بندہ قابل ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. فرمایا کہنے لگے صحابہ نے عرض کی حضور علی کا کھلا ہے. فرمایا وہ اور ہیں, وہ ہیں جو کسی وقت بھی مسجد میں آ سکتے ہیں. نبی 2 چھڑ کے گئے. آخری پیغام سنو پورے عشرے دا. میرے عزیزو, نبی 2 چھوڑ کے گئے, دونوں کا دامن پکڑنا, قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی. جنہوں 2 گولیاں ڈاکٹر دسے وہ کولوں ہی کوئی کو پیندا ہے, وہ آندا سویرے سویرے کھان لگا بغیر دہی کھان تو مرنا ہی. وہ آندا ڈاکٹر آندا سی اٹھدے ہیں سار 2 کھائیں, پہلا پانی جڑا تو پینا ہے وہ نہ کھانیاں. وہ آندا خدا دا نہیں, ڈاکٹر تے پاگل ہی. وہ ایک کھاؤ ایک ہی کافی ہے, وہ ایک کھانا ہے ایک کافی. انہوں آرام نہ آئے تو ڈاکٹر پوچھتا دوائی کھانا ہے, وہ کیا کھانا پوری کھانا ہے. ہو سکے تو انہوں صحیح گل دساں, مینوں میرے کے دوست نے آکھیا سی بھئی ایک ہی کافی. ہو سکے تیرے جسم نو میں جاننا کہ تیرا دوست جاننا, پر ڈاکٹری میں جاننا کہ تیرا دوست جانتا ہے. تو غلط کیتا ہے اللہ دیا بندہ. جدو میں آکھیاں 2 تیرے مارن واسطے میں تینوں 2 دیتی, میں تیری زندگی واسطے 2 دیتی. اگوں نہ انج کرنی. جدو ڈاکٹر 2 دے کہ ایک نو کافی نہیں سمجھدا, نہیں سمجھیدا, تو جدو نبی 2 چھڑ جائے, میرا خیال ہے پھر دعا نال تعلق رکھنا چاہیے. زندگی بھر دین سے آل کو مائنس نہ کرنا. میں کیا کہ اہل سنت رہو, دیوبندی رہو, اہل حدیث رہو, کوئی مسئلہ قطعاً کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اپنا مسئلہ کٹھے. لیکن اہل بیت کو اسلام سے مائنس نہ کرنا. میں آخری میرا پیغام, اہل بیت کو اسلام سے دین سے مائنس نہ کرنا.
اسلام وہی ہے جس میں پلس اہل بیت ہے. جو پلس اہل بیت ہے وہ اسلام ہے، جو مائنس اہل بیت ہے وہ اسلام نہیں. کربلا کی جنگ میں نمازی نمازیوں سے لڑے. سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے سر. بھائی ادھر بھی نمازی موجود سن، ادھر بھی. ادھر حضرت علی دے پوترے نے اذان دیتی ہے. جڑی اج رات سر کی تساں اذان علی اکبر سننی ہے، وہ جڑی ادھر کسے دیتی سی وہ بھی تو کسے دا پوترا ہے سی نا. نمازی نمازیوں سے لڑے. کربلا میں حاجی، بھائی یزید دی فوج حاجی کوئی نہیں سن، شکریہ ہے سن تے امام حسین نال ہے سن. حاجی حاجیوں سے لڑے. غیر مسلم مذاق اڑا رہا ہے. تمہاری کربلا میں نمازی نمازیوں سے لڑے، حاجی حاجیوں سے لڑے، روزہ دار روزہ داروں سے لڑے، تہجد گزار تہجد گزاروں سے لڑے. مسلمانوں تمہارا کون سا اسلام ہے؟ وہ بھی اسلام میں، وہ بھی اسلام میں. آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو یزیدیوں کے پاس اسلام تھا وہ مائنس اہل بیت تھا. کیا بات ہے؟ جو ان کے پاس اسلام تھا وہ مائنس اہل بیت تھا. جو حسینیوں کے پاس اسلام تھا وہ پلس، خیر ہوئے توڑی نوجوانوں، وہ پلس اہل بیت تھا. کل صبح جب سورج چڑھے، سورج کی پہلی کرن یا روشنی، بادل ہو تو روشنی تجھے ایک پیغام دے گی. 10 محرم کی صبح حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی بچہ بھی نکل کر دریا تک نہیں گیا، دریا والوں سے ہور نکل کر امام حسین کی طرف آ رہا تھا. ہور کے پاس ادھر نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، تہجد گزار تھا، کیا نہ تھا. حضرات ہور نے کل صبح کو پوری دنیا کو فیصلہ دے دیا، میں یزید کو چھوڑ رہا ہوں اہل بیت کی وجہ سے. ہائے ہائے، کیونکہ جدھر میں ہوں وہاں پلس اہل بیت نہیں، وہاں مائنس اہل بیت والا اسلام ہے. میں ادھر جا رہا ہوں جہاں پلس اہل بیت والا اسلام ہے. یزیدیت سے نکلا، بولو ہمارا کیا کرنا چاہیے، حسین نیت میں آ گیا. یہاں آیا تو پھر نماز کا موقع نہ ملا، کیونکہ ادھر پڑھ آیا تھا فجر کی، ادھر آیا تو اگلی نماز ظہر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا. ادھر آتا تو حسین کے پیچھے بھی پڑھتا، موقع ملتا تو پڑھتا، حسین کے پاس آ کے روزے بھی رکھتا، آتا تو حج بھی کرتا. آگے موقع ہی نہیں ملا. کیوں چھوڑا اس نے یزیدیت کو؟ وہاں اہل بیت مائنس تھے، اور ادھر کیوں آیا؟ یہاں اہل بیت پلس تھے. پیغام دیا اجازت لما حضرات، حضرت ہور نے 10 محرم کی صبح کو انسانیت کو پیغام دیا. جیسے اسلام سے اہل بیت مائنس ہو جائے، پیچھے صرف یزیدیت بچتی ہے. میرے شیعہ اور اہل سنت دوستو، جس مذہب میں بھی رہنا اہل بیت کو مائنس نہ کرنا. جدا کرنا چاہتا تھا یزید قرآن کو حسین سے. مولوی اس نے پورا معصوم اپنے حق میں کر لیے تھے، اور کنے کو قرآن سن پرست ہے کوئی نہیں سن. چھپے قرآن میں کٹھے کیتے جا سکتے سن، کوفے چو، بصرے چو، مکے چو، مدینے چو. لکھے ہتھاں دے چند قرآن سن، وہ قرآن بھی ضائع کیتے جا سکتے سن، کیونکہ یہ پورے ورلڈ تے حکومت سی. جتھے جتھے کو مسلمان سی اتھوں تک یزید کی حکومت سی. چند آئے سی کہ قرآن ہی ٹھیک ہے، بس ایک ٹھیک. یزید چاہتا تھا کہ اسلام سے ہائے اہل بیت کو مائنس کر دیا جائے. حالانکہ جب یزید کے فوجی بھی نماز پڑھتے تھے تو درود انہی پہ پڑھتے. سارے اٹھاؤ. ہاں وہ چاہتا تھا کہ مائنس کر دو. ہن تو انہوں پتہ لگے گا کہ شام دے بازار سجاد بھی حافظ قرآن، امام باقر بھی حافظ قرآن، اے دووے پیو پتر قرآن پڑھ لیں دے.
شبیر نے کٹے سر نال نو کے سنان تے قرآن کیوں پڑھے ہے؟ شبیر نے پوری دنیا کی یزیدیت کو بتایا ہمیں قتل کر کے قرآن سے جدا کرنے والوں دیکھ لو، ہم کل بھی اکٹھے تھے۔ آج بھی اکٹھے ہیں، انہاں دا جوڑ نہیں مک سکتا۔ جدوں تک نماز رہے گی درود رہے گا، جدوں تک درود نماز وچ رہے گا اسلام وچ اہل بیت رہن گے۔ جڑا بندہ نماز وچ انہاں تے درود پڑھے تے اٹھ کے انہاں تے حملہ کرے اسی کو منافق کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس قرآن تے اہل بیت دی انج مائیت ہے، جڑے قانون دے وچ لکھے نے یہ اہل بیت انہوں نافذ کرتے ہیں۔ نافذ کرنے والے ادارے دا نام اہل بیت ہے۔ قانون دی کتاب ہتھ کڑی نہیں لندی، ادارہ ہتھ کڑی لندا۔ یزید جاندا سی کہ جدوں میں نے پھڑیا نہ پھڑنا ہے قرآن نہیں، اس واسطے اس اہل بیت نو وچوں مائنس کیتا۔ لیکن یہ دے قوانین نو بچان واسطے شبیر نے نہ پتر کر رکھے نہ تیاں کر رکھی ہیں۔ مولا تو انہوں جزا دے گئے۔ آج جنازہ تیار ہے شبیر دے اس پتر دا جدے جنازے نال بہت لوگ ہونے چاہیے سان، کیونکہ شہزادہ ہم شکل رسول تو سنیا ہوئے گا، ہم شکل رسول اللہ دی شکل سی ساری حضرت علی اکبر دی، جنہ حضور نو 18 سال چ ویکھیا سی نا، ویکھیا سی وہ بزرگ اندے سن کے حد مک گئی۔ جدوں حسین دا بیٹا گلی بازار چ نکلتا ہے اساں اکھاں نال ویکھیا بالکل رسول ٹردے بھی اس طرح رسول گفتگو بھی انج کردے سن، انج ہم شکل رسول، کیونکہ نانے نال محبت نہیں سی کہ جدوں نانا دنیا تو گئے نے تو شبیر بڑے پریشان رہندے سن، تو پھر اللہ پاک نے حکمت دے تحت ایسا بیٹا عطا کیتا جدی نانے نال شکل ملتی سی۔ اس واسطے شبیر ٹورن لگے ہاں کہ اسی اللہ گواہ رہنا اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو سیرت میں بھی تیرے رسول جیسا۔ حضرت اسماعیل کو جانتے تھوڑا، اللہ نے حکم ہویا پہ قربانی دے، وہ چھری لے کے باپ بیٹے نو لے گیا، وہ لٹا لیا منہ دے پر، منہ تھلے کر کے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، متھا تھلے رکھ کے تے لٹایا تاکہ میری تیریاں آنکھاں نہ ملن۔ اتنے چھری رکھی تے دنبا وہ جی رکھی سی نا چھری، وہ دا چھوٹا جہاں نشان سرخ جا ایویں اتنے رہ گیا چھوٹا جا۔ چھری بڑی تیز سی، تیز کیتی سی حضرت ابراہیم، رکھی جو نیت نال سی تو وہ لگ گئی تو خون تو نہیں نکلیا، لیکن وہ تمہیں پتہ ہے کوئی پچھ لگ جاتا ہے۔ کئی باری تسی کمال چ بھی گزرو نا تو وہ تیز ہوتا پتہ وہ بھی پچھ لگ جاتا۔ کئی باری تسی نوٹ اگر تازہ بالکل نواں نوٹ لگو نا کئی باری وہ پچھ لگ جاتا، بڑا برا ہوتا، وہ کیمیکل ہوتا بڑی درد ہوتا، پچھ لگ جاتا ہے۔ پچھ لگ گیا، میں پچھ اپنی پنجابی پتا نا تمہیں پتہ ہے، وہ لگ گیا تھوڑا جہا تو لال جی لکیر پی گئی۔ اور جب واپس آئے تو منہ تے ریت پئی سی مٹی، تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کتنے گئے سو؟ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں اماں چھتی دسو کتنے گئے سو؟ کرتا اتارے نا غسل کر، کتوں مٹی لائی ہے منہ تے، کتوں مٹی لائی ہے منہ تے؟ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں بابے نو اماں خواب آیا سا، حضرت ابراہیم نے اشارہ کیتا دس دے، معاملہ تو یہ ختم ہو۔ وہ پھر بابے نے مینوں لٹا لیا، میری قربانی دین لگے سن کہ چھری رکھ دیتی، آ نشان ہو گئی، ہاں کھلوتی زمین تے بہ گئی۔ پہ وہ پترا اٹھا کے حضرت حاجرہ نے بستر تک پہنچایا۔ اس تو بعد شیعہ اہل سنت دوستو 6 مہینے زندہ رہے نے حضرت حاجرہ، تو 6 مہینے چ حضرت اسماعیل روز آ کے آندے سن اماں دمبا ذبح ہو گیا ہے تے میں تیرے سامنے ہاں تے اماں تو اٹھ کے بہندی کیوں نہیں، تے اماں تو کھانا کیوں نہیں اچھے طریقے نال کھاندی، اماں تو کیوں ہر ویلے لیٹی رہنی ہے؟ عزیزو حضرت حاجرہ نے فرمایا اسماعیل میں وینی ہاں پہ تو زندہ ہے، جے چھری چل جاندی کیوں تو سہائے کی تھی؟ میں نے پتہ لگ گیا، تواڈے رون دی آواز بھی مینوں آئی، تواڈی آنکھاں دے آنسو میں دیکھ رہا، تے ہائے بھی کسے آکھی، تسی روئے اس واسطے ہو کہ ماں صرف نشان ویکھ کے 4 پائی تے بہ گئی۔ تاں اللہ نے فرمایا سی ابراہیم
اسی تیری نسل دے آخری لوگاں جو قربانی لواں گے، ایڈے عظیم لوگ ہوں گے تیرا نام روشن کرنگے، تیرا نام ہور روشن کرنگے تے آکھن گے اسی نسل ابراہیم ہاں۔ میرے عزیزو 6 مہینے تو بعد حضرت حاجرہ اے آندے دنیا تو رخصت ہو گیا، جے چل جاتی تو میں پتر کتھوں رہی تھی، پہلا جملہ مصائب کا پڑھنے لگا، حاجرہ کربلا تیرے حوصلے کو سکھ دوپہر پہ کسی قریب دوپہر دے ٹائم سے جب حضرت امام حسین نے فرمایا اکبر جا اماں نے پوچھیا میں موت وٹو نا، حضرت علی اکبر حضرت زینب دے خیمے ٹرے کیونکہ پہلے دن ہی پھوپھی پالن واسطے لے گئی سی۔ یہ میں تفاصیل تاں بیان کرنا کہ جب پہلی باری مجلس چاہوں دل میں پتہ لگے کہ پھوپھی نے پالیا سی حضرت زینب نے، حضرت علی اکبر جدن پہلے دن دنیا تے آئے او دن چکیا تے فرمایا میں نے دے دو لے گئے، پھر پھوپھی پالیا ہے۔ حضرت علی اکبر پوری زندگی سواری منگی ہے تو پھوپھی کولوں، لباس تبدیل کرنے واسطے نویں لباس کے پیسے منگے نے تو پھوپھی کولوں، زیادہ راہ منگیا تو پھوپھی کولوں، اماں ہی پھوپھی کو آتے سن، اماں ہی اس طرح ہو جاتا ہے، اج بھی ہو جاتا ہے، وہ تو پھر معرفت والے سن، اج بھی جڑی پالتی ہے اماں انہی ہیں اماں 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 اماں۔ وہ جدن حضور نے فرمایا نا جا اماں کو اجازت لے کے آؤ تو حضرت علی اکبر ادھر ہی ٹر پیا پھوپھی دے خیمے والے، شبیر نے پچھو آواز دیتی اکبر ذرا رک جا، فرمایا جی بابا، فرمایا آج انہوں ہی اماں واہ صدارو، آج انہوں ہی اماں آگ جری 18 سال تو سیکھ دیئے پہ کہ میں نے میرا اکبر اماں آکھے میرا بیٹا اپنی ماں لیلہ دے خیمے وال جا ہے صدقے جاما، انہوں آگ اماں میں نے جان دی اجازت، 3 باری علی اکبر علیہ السلام نے آکھیا اماں تے 3 باری اندروں آواز کوئی نہیں آیا تے خیمے دی چوبے چاہتا پا کے فرماندے نے اماں میں اکبر ہاں، خیمے دا پلہ ہٹا کے بی بی نے وہ گل کیتی ہے تو اٹھا کلیجہ ہل جائے گا تے وفات جملہ جتے تے عباس بھی تڑپ گئے نے، حضرت لیلہ پلہ آنج کر کے نا تے ویک کے فرماندے نہیں اکبر تیری اماں نے خیمہ تے تو اڈیا وفات سا فرماندے نے اماں صدقے اس لیے بس میرے آنے نا اس عشق دے سفر جو میرے نال رہو جنازے تک جنازے تک ٹائم تھوڑا میں بالکل قریب ہوں، مولا تو ہمیں جزا دے گا۔ حضرت لیلہ نے فرمایا میں نے اماں آکھے، فرمایا اماں میں نے بابے نے آکھا تین اماں بھی آکھا تے نالے زندگی چھ پہلی باری تے آخری باری میں تیرے کو کوئی چیز منگنا چاہتا، بی بی فرمایا ساری زندگی تے پھوپھی کو منگتے رہے ہو، آج شبیر دا پتر میرے کو آیا نا تے پھر منگن لگا تے چکینا بالکل بھی لحاظ نہ منگی تے نہ سمجھی کہ جنگل ہے تے کربلا ہے تے پانی بند ہے، میں محمد دی نوں ہاں، صدقہ جاواں میں علی دی نوں ہاں، میں ایڈی بے آسرہ نہیں، ایک باری منہوں کٹوے میرا 18 سال دا جوان بیٹا، جوان بیٹھے ہو 18 سال بعد بڑھڑی ماتے جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال فرما دے اماں موت دی اجازت نو کرنا ہے، بی بی سجاد پڑھ کے فرما دی ہے اندر آ، موت دی اجازت دروازے تے کھڑو کے منگی دی صدقے، اندر جا کے بی بی فرمایا فضا جی بی بی میرا صندوق لے اے تیرے حوصلے تو صدقے، صندوق جو چٹا کرتا کڈیا نے سفید رنگ دا، کمیز کٹی نے سفید رنگ دی، آج سامنے کر کے فرماندے نے آج جڑے تینوں پھوپھی پوائے نے نا اے تے میں نہیں آندی اتار، وہ زہرہ دیتی ہے، وہ دا پوایا لباس تو میں اتروا نہیں سکتی، اے میں بنایا سی تیرا کرتا کسے خاص دن واسطے، جنہوں دی ہائے نکلی یہ سمجھا دی تو ہم کڑے دن جوان پتر رون تے کپڑے شپڑے ہونا دے شادیاں واسطے بنائی تھے، بی بی فرمایا چٹا لباس میں بنایا خاص دن واسطے، میری زندگی جو دن نہیں آیا، دعا کرو اے ماما جی میں سوچا ہوں ہو جائے، اے نوجوانوں ماما تو اڈے متعلق بڑا بڑا کوئی سوچے ہے، 4 پتر روڑنا تے ماں سب تو چھوٹے دی شادی دیا کرنا کر دی،
سب تو چھوٹے لیے جدوں اسا اینو بیان میرے عزیزو چٹا کرتا حضرت اکبر نے پانا شروع کیتا تے فضا دھوڑ کے جناب زینب نو جا کے دسیا کہ بی بی اکبر تیار ہو رہے ہیں تے لیلہ تیار کر رہی ہے. بی بی آئی ہے سامنے آ کے کھلوتے نے بی بی زینب تے وے کے فرماتے نے لیلہ ذرا رک جائیں اے اکبر اچھ کچھ میرا بھی تو حصہ ہے نا. خدا دی قسم ایڈی وفا ہے اس بی بی اچھ 3 قدم پیچھے ہٹ کے فرماتی بی بی میں کدوں آکھیا ہے اکبر میرا یہ اکبر بھی تیرا ہے اور سکرہ بھی تیری ہے. میں تے جمیں اس ویڑے چاہیے آئے میں واپس بھی جاتی ہیں. فرمایا نہیں کرتا تو پوا لیا پاک تے میں بننا میرا حق ہے نا. فرمایا بنو میں بیکھاں. شبیر نو بلایا جناب زینب نے چوڑی چ پگ رکھی حضرت علی اکبر نو بننا شروع کیتی. وہ جی تسی ذاکرہ کولو گل سن دے ہو تے جھوٹ کوئی نہیں متے آگو بھی آویں کولو بناندے نے بالکل ٹھیک ہے. زہرہ تے لال میں ایک پہلا پلہ چھڈیا سی ایتھے پگ بندے رہے ماں بندی رہی. وہ جدوں زہرہ تے لال نے ان امامے تو بعد علی اکبر دا منو اشارے دی معافی جانا تو اٹھے گریہ چا اضافہ ہو گیا سے اشارے دی وجہ تھا جڑے میں نے آج بدہ دینا وہ تو بی بی لیلہ نے اکبر دا منہ بے گیا خیمہ چھڑ دیتا تے حضرت عباس نو بلا کے لے آتا ہے فرما دے لے آگے بیج تیرا شاگرد موت دی وردی جی کیسا لگنا. حضرت عباس بھی آ گیا. بی بی لیلہ نے آکھیا جے تیار کر لیا جنا تے ایک واری میں نے کوڑے تے بیٹھا بکھا چھڑو میں زندگی چنا علی اکبر نے اے علی علیہ السلام دی انوہ تے تیاں کدی میدانہ چاہیے سا انہاں کہ میں آج تک ویکھیا ہی نہیں. اکبر میرا کوڑے تے کڈا سونا لگا. پھر فرماتے نے ایک واری اندر لے آؤ نا کدی کوڑا ایک باہر کنات سی باہر دی کنات تو اندر لے آؤ تو میں ذرا دروازے تے کھلو کے ویکھاں میرا کوڑے کڈا سونا لگتا ہے. حضرت علی اکبر دا کوڑا اندر حضرت عباس نے لیا ہے جیدے کوڑے دی واگ عباس پڑی ہوئی وہ دی شان و شوقت اور ذہن چاہ رہی ہم شکل رسول دا سارا احترام کر کے سن سارے حضرت عباس کوڑا لیا کے اندر کھلا رہا کوڑے دا نام عقاب حضرت علی اکبر دے کوڑے دا نام عقاب عقاب دی واگ پھڑ کے اندر لیا نے تے فرماندے نے حضرت عباس کوڑا کھلار کے فرماندے نے بی بیو آ جاؤ اکبر نو سوار ہوندا ویکھ لو. حضرت علی اکبر کوڑے دے قریب آئے. یہ میرے استاد مکرم فرماندے سن کربلا تے ہر شہید تے گریہ و ماتم لاش آن تو بعد کتھوں کتھوں آواز آئی ہے ہر شہید دا گریہ لاش آن تو بعد یہ واحد شہید ہے جدہ ٹردے دا ماتم شروع اپنے استاد دے جملے دوران لگا جی میں تسی سن رہے ہو جنازے دی تیاری لیکن ایک گل کرنا جدہ وہ سونے نا جنازہ اس دی شان نہ اٹھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جب جوان کا جنازہ اٹھا تو پورے محلے میں قرآن مچ گیا. یہ مطلب ہے قرآن تے مچ جانے آخر شبیر دا پتر ہے آخر نبی دی شکل والا آباد رہو تو اڑی آنکھاں تیار میں تو میں جملے پڑھنا. میرے استاد فرماتے سن اکبر گھوڑے دے قریب آیا رکاب نے بسم اللہ کہا زین نے سبحان اللہ کہا لیلہ نے انا